بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. عزیزان گرامی قدر، سعودی عرب کی راجدھانی ریاض اور ریاض میں زیر تعلیم ہمارے وہ احباب جو ہندوستان اور نیپال کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ریاض کی دو بڑی یونیورسٹیوں سے منسوب ہیں، ایک جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ اور ایک جامعۃ الملک سعود الاسلامیہ. یہ دونوں کے دونوں جامعات سعودی عرب کے عظیم جامعات ہیں اور اللہ رب العالمین کا یہ انتخاب کہ اس نے آپ کو ہندوستان کے مختلف جامعات سے منتخب کر کے یہاں کی یونیورسٹیوں میں بڑے علماء سے علم حاصل کرنے کا موقع دیا، اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنی چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری مسئولیت ہر اس نعمت کے بعد بڑھ جاتی ہے، حساس ہو جاتی ہے جو نعمت اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم کو ملتی ہے. جو شخص جتنے چھوٹے پیمانے پر فائز ہے اس کی ذمہ داریاں اور مسئولیت اسی کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے معمولی ہیں، اور جو شخص جتنی بڑی ذمہ داری پر یا اللہ رب العالمین کے جتنے زیادہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا ہے اس کی مسئولیت اور ذمہ داری اتنی زیادہ عظیم ہے. یہ ایک حساس مسئلہ ہے کہ ہم طالب علمی کے دور کو طالب علموں کے طرح سے گزار دیں اور فراغت ہوتے ہوتے ہمارے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا، چاہے ماجسٹیر کا ہو، بکالریوس کا ہو یا دکتورا کا ہو، وہ ٹکڑا دے دیا جائے، شہادہ دے دیا جائے اور اس کے بعد بھی ہم کو احساس نہ ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. یہ احساس اگر دیکھا جائے ہندوستان اور نیپال کے تناظر میں جہاں سے ہمارا تعلق ہے تو اس احساس کا فقدان ہمیں ہر جگہ نظر آئے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے شہروں میں، چھوٹے دیہاتوں میں، چھوٹے علاقوں میں، بڑی مسجدوں میں، چھوٹی مسجدوں میں، بڑے تعلیمی اداروں میں، چھوٹے تعلیمی اداروں میں، ہر جگہوں پر یہ احساس ذمہ داری کا فقدان ہم کو نظر آتا ہے اور ہم تڑپ کر کے رہ جاتے ہیں کہ وہ طلبہ جو اپنے اداروں کے احسان تلے دبے ہیں، اپنے جامعات سے تعلیم حاصل کر کے اور بڑے جامعات میں اعلیٰ تعلیم کے لیے پہنچے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کو منہج صحابہ کے مطابق سیکھنے کا موقع دیا ہے. ان کو ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں جن مواقع کے ذریعے وہ اپنے اندر پختگی پیدا کریں. یہاں سے نکلنے کے بعد شہادہ کا وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اس پر لکھی ہوئی وصیتیں اور اس کے ذریعے سے جو ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں یا جن کتابوں کو پڑھ کر کے ان لوگوں نے وہ شہادہ حاصل کیا ہے، ان کتابوں کے مؤلفین کی زندگی، ان کتابوں کو لکھنے والوں کی قربانیاں، ان کتابوں کو مرتب کرنے والوں کے جو جذبات تھے، جو منہج تھا، جو محنت و جستجو تھی، یا ان کتابوں کا جو طرز عمل ہے، جو منہج ہے، جو تیار کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی، کیا ہم شہادہ ملنے کے بعد اس تقاضے کا احترام کرتے ہوئے اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کر پاتے ہیں جس جذبے کے تحت ہم کو زندگی گزارنی چاہیے؟
یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہر طالب علم کو، ہر عالم دین کو اور ہر قائد اور ہر ذمہ دار کو اپنے نفس سے کرنا ہوگا۔ موجودہ دور میں ہندوستان میں ہر جانب یہ المیہ ہے کہ ہماری جماعت انتشار کا شکار ہے، ہمارے بڑے ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں۔ ہر جگہ ہم اس چیز کا شکار ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں مل رہی، ہمارے لیے یہ امکانات نہیں ہیں، وہ امکانات نہیں ہیں۔ ہر جگہ ہر زبان پر تقریباً شکوہ ہے، شکایت ہے، اور اپنے ہی لوگوں سے شکایت ہے۔ لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں، وہ اپنے لوگ جن سے آج ہم کو شکوہ ہے، کل ان لوگوں کی جگہ پر جا کر کے ہم کو بھی بیٹھنا ہے، ہم کو بھی وہ باغ ڈور سنبھالنی ہے، چاہے محدود انداز میں کسی گاؤں دیہات کی مسجد کی، چاہے اس سے بڑی مسجد کی، چاہے کسی اسلامی ادارے کی، کسی تعلیمی ادارے کی، یا آگے بڑھ کر کے ہمیں کسی بھی انداز کی ذمہ داری دی جائے، وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں ہمارے سر پر آنے والی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماضی میں کچھ کوتاہیاں موجود ہیں تو کیا ہم مستقبل میں ان کوتاہیوں کو دور کر کے اور امت مسلمہ اور جماعتی احباب کے لیے ان تمام کے تمام عیوب سے بالاتر ہو کر کے پاکیزہ نظام اور قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی روشنی میں رہتے ہوئے ان کے لیے کیا کوئی ایسا پاکیزہ نظام تیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو اہل بنا سکے ہیں کہ ہم جانے کے بعد اس خلا کو پورا کریں اور اس عیب کو دور کر سکیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو ہر طالب علم کے ذہن میں 24 گھنٹے میں 24 مرتبہ تو آنا چاہیے۔ وہ سو کر کے بیدار ہو، اپنی کلاس سے نکلے، کسی سے معاملات کرے، تعلیم حاصل کرے، کسی بھی مرحلے میں رہے، لیکن اس کو سامنے یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے اور یہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اس کے پہلے 2 روز پہلے میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تھا۔ اللہ رب العالمین وہاں کے ذمہ داران کو اور طلبہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بڑے پیمانے کا دارالحدیث مدنیہ میں پروگرام کیا۔ وہاں تقریباً 1 گھنٹہ سوال و جواب کی مجلس رہی، ہر زبان پر یہی سوال، یہی شکوہ کہ ہم جانے کے بعد کیا کریں گے۔ بھائی آپ کے پاس جو ذمہ داری ابھی ہے تعلیم حاصل کرنے کی، تعلیم و تعلم کی، اساتذہ کے ساتھ چمٹ کر کے ان سے کچھ سیکھ لینے کی، آپ کے اوپر جو ابھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے دعوت و تبلیغ کی اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، آپ کے اوپر جانے سے پہلے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، آپ خود سے سوال کریں کہ کیا آپ نے ان کاموں کو پورا کر لیا؟ کیا آپ اپنے آپ سے سوال کر کے مثبت جواب اپنے آپ کو دے سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا لیا؟ اگر آپ یہاں پر اپنی مسئولیت کو محسوس کر لے گئے تو میں اللہ کی ذات سے قوی امید رکھتا ہوں اور قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں، میں حانث نہیں ہوں گا کہ نکلنے کے بعد آپ کے لیے میدان خالی نہیں رہے گا۔ آپ کے روزگار کے مسائل اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیے ہیں، لیکن آپ پہلے اپنی ذمہ داری کو مکمل کریں گے، روزگار دوڑ کر کے آپ کو تلاش کرے گا۔ لہذا یہ چیز کہ ہمارے ہندوستان میں یا دنیا کے مختلف خطوں میں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، کہنے کو یہ ہے کہ ہندوستان میں 4 کروڑ مسلمانوں کے درمیان 4 کروڑ اہل حدیث زندگی گزارتے ہیں، لیکن آپ اس میں سے گن چن کر کے بتائیں کہ اس میں سے کتنے علماء ایسے ہیں جو منہج سلف پر باقی ہیں۔ آپ گن کر کے بتائیں کہ ان میں سے کتنے ایسے علماء یا طلبہ ہیں جو قرآن و سنت کو فہم صحابہ اور فہم سلف کے مطابق سیکھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پورا علاقہ ہم ہی جیسا کوئی فارغ ایک مسجد کا خطیب و امام ہے، لیکن پورے سال میں کبھی قاعدے سے شرک و بدعات کے خلاف، غلط انداز کے افکار کے خلاف، غلط انداز کے عقائد کے خلاف ہم نے کبھی ترجمانی کی ہو، اپنی مسجدوں سے دروس کا اہتمام کیا ہو، متون علمیہ کے دروس کا اہتمام کیا ہو، خطبات جمعہ کو اس کے حق کے مطابق تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہو، یہ سارے کے سارے مسائل ہم سب کو سوچنے ہوں گے۔ بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنا کام چھوڑ دیں گے تو دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ جو شخص محنت کرتا ہے
اس شخص کو اس کی محنت کا بدلہ ملتا ہے۔ آج کے دور کا آپ کچھ بھی شکوہ شکایت کر لیں دوسرے لوگوں کے بارے میں کہ اہل بدعت، خرافاتی لوگ، قبر پرست اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والے، تنقیص کرنے والے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ کتنا بھی نشانہ بنا لیں، آپ نے وہ میدان عمل چھوڑ دیا جس میدان میں آپ کے اسلاف نے کام کیا تھا، تو اس میدان پر وہ لوگ قابض ہو گئے جو لوگ اس کے اہل نہیں ہیں، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہیں قابض نہیں ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ان کو مسلط کر دیا۔ اس وجہ سے بنیادی طور سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں پر غور و تدبر کریں۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تھوڑی بہت باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جن میں سے آپ وہ آیت سامنے رکھیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس شخص سے بہتر کلام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، یہاں سے بلانے کی بات نہیں ہے بلکہ اعمال صالحہ کو بھی انجام دیتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ موجودہ دور کا ایک فتنہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، یہی کہنا کافی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ موجودہ پرفتن دور میں اپنے آپ کو سلفی اور حدیث کہنا کہیں کہیں واجب اور لازمی ہے، تاکہ یہ شناخت ہو سکے کہ ہم کون سے مکتب فکر کی ترجمانی کرتے ہیں، یہ شناخت ہو سکے کہ جماعت اہل حدیث اور سلفی مکتب فکر اور یہ تحریک جو ہے، یہ تنظیم جو ہے، یہی دنیا میں تنہا ایسی باقی تنظیم ہے جو مکمل طریقے سے صحابہ اکرام کا احترام کرنے کا حق رکھتی ہے اور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے یہاں ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں، کسی کے ہاں عبداللہ بن مسعود سب کچھ ہے، کسی کے ہاں امیر معاویہ پر تنقیدیں ہیں، کوئی صحابہ اکرام کی تنقیص کرتا ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے جو جماعت اہل حدیث کا نمائندہ ہے اور اپنے جماعت کے منہج پر قائم ہے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی تنقیص یا کسی انداز کا غلط عقیدہ اس کے ذہن میں آئے اور بس جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے بسا اوقات یہ چیز آج کے دور میں ضروری ہو گئی کہ ہم اپنی نسبت صحابہ اکرام کے اس منہج کی جانب کریں جس منہج کو مختلف مناہج کے ابھرنے کے بعد ہمارے اسلاف نے اپنایا تھا اور اپنے آپ کو اہل الحثر، اہل الحدیث، سلفی یا اس طرح کے القاب سے ملقب کیا تھا، ان صفاتی ناموں کو اختیار کیا تھا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے طلبہ، ہمارے علماء جذباتیت کے شکار ہیں۔ مناہج صحابہ اکرام کا منہج اور صحابہ اکرام کے منہج کو سامنے رکھ کر کے علماء اکرام نے مناہج کے جو ضوابط ذکر کیے ہیں، جو متون مرتب کیے ہیں، ان کو پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو مواد ملتا ہے ہم اس پر اپنے ذہن میں خاکہ تیار کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر کسی کا جواب یا کسی کی حمایت کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہم کو جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا رہے، لیکن اس کو اگر آپ اپنے اسلاف کی کتابوں پر تولیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے تو اس میں برکتیں پیدا ہوں گی۔ میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہاں طالب علمی کا دور ملا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں، علامہ ابن القیم کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں، ان تمام کے تمام بڑے علماء کرام کو پڑھ ڈالیے جن لوگوں نے اسلام کے دفاع کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دی۔ معمولی انداز کی کوتاہیاں، کچھ غلطیاں بشری تقاضے سے کچھ لوگوں سے ہوئی ہیں، ان کی بنیاد پر ہم ان کے لیے پوری زندگی ان کی تنقید میں کھپا دیں، تنقید میں شدت اختیار کر لیں، اعتدال کا راستہ چھوڑ دیں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ ہم اہل بدعت کو چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی غلطی کے تدارک، اور اگر وہ زندہ ہے تو اس سے بات چیت کر کے اس کی اصلاح کی ذمہ داری، اور اگر وفات پا چکا ہے اور اس کی اس غلطی سے مسلمانوں کے عقائد پر، مناہج پر کوئی بڑا ضرب نہیں آتا ہے تو ان چیزوں کو ابھارنا اور دم اٹھا اٹھا کر کے گندگی تلاش کرنا، بال کی کھال نکالنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے
کہ ہم اسلاف کے منہج کو مکمل طریقے سے پڑھیں، اس کی ترجمانی قوم کے سامنے پیش کریں، جماعت کے احباب کو، طلبہ کو، اپنے جونیئرز کو، اپنے ماتحتی میں زندگی گزارنے والوں کو، اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے متعلقین کو، مسجد کے آس پاس رہنے والوں کو، اپنے گاؤں میں زندگی گزارنے والوں کو، اپنے دوستوں احباب کو، جو لوگ بھی ہم سے 24 گھنٹے یا 10 مہینے، 20 مہینے، سال بھر میں 6 مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ملتے ہیں، ان کو سب کو اس ناحیے سے دیکھیں کہ اس کے ہاں کیا کوتاہی ہے، عقیدے کی کوتاہی، عمل کی کوتاہی، عادات کی کوتاہی، کسی بھی چیز کی کوتاہی ہے تو ہم اس کو نشانہ بنا کر کے تنہائی میں اس کو سمجھائیں۔ ہماری پریشانی کیا ہے کہ ہمیں لچھے دار تقریر کرنی ہے خطبات میں یا جلسوں میں، مسجدوں میں خطبات پیش کرنے ہیں، تو ہم ان غلطیوں کو ابھارنے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ ارے بڑے جرأت مند ہیں مولانا کہ انہوں نے ایسا کیا۔ آپ ان غلطیوں کے لیے انفرادی کوششیں کیوں نہیں کرتے؟ دعوت پہلے انفرادی ہے، پھر اجتماعی ہے، اور خطبہ جمعہ یہ مسلمانوں کے لیے دنیا کا عظیم ترین موقع ہے کہ ہر ہفتے میں ان کو ہفتے بھر کا احتساب کرنا ہے، ہر ہفتے میں ان کو قوم کے لیے ایک پیغام تیار کرنا ہے، ہر ہفتے میں ان کو علاقے کے تمام لوگوں کے لیے ایک کانفرنس کرنی ہے۔ یہ جمعہ کا بنیادی مقصد ہے، اور میں آپ کو اس بات کی کھل کر کے بشارت دے سکتا ہوں اور کھل کر کے اس چیز سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بر صغیر میں، بالخصوص ہندوستان اور نیپال میں، یہ مواقع دوسروں کے پاس نہیں ہیں کہ وہ خطبات جمعہ میں اردو زبان میں خطبات پیش کریں۔ دوسرے لوگوں کے پاس یہ مواقع موجود نہیں ہے اب تک کہ ان کی خواتین مسجدوں میں آئیں، وہ مسجدوں میں خواتین کو آنے سے روکتے ہیں۔ ہم اگر ان کے گھر کی کنجیوں کو، یعنی ان کی خواتین کو، اپنے اچھے موضوعات کے ذریعے اپنی مسجدوں سے جوڑ سکیں تو یہ سمجھیے کہ آپ ان کے گھر کی بھی اصلاح اپنی مسجد سے بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں۔ یہ جماعت اہل حدیث کے افراد کے لیے بہت بڑا انعام ہے رب کائنات کا، بہت بڑی نعمت ہے جس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ لیکن المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ یہ خطبات جمعہ بھی ہمارے ایک ریت رواج بن گئے ہیں۔ خطیب اپنے لحاظ سے بغیر محنت و جستجو کیے کوئی موضوع منتخب کرتا ہے اور وقت گزاری کر کے نکل جاتا ہے۔ خطبات کی صورتحال یہ ہے کہ پورے سال دروس و محاضرات اور خطبات پیش کرنے والا ایک امام جو مسجد میں امامت و خطابت کا فریضہ انجام دیتا ہے، بہت سے علاقوں میں وہی صفائی کرنے والا ہے، بہت سے علاقوں میں وہی اذان کہتا ہے، بہت سارے علاقوں میں وہی انجینئر بھی ہے کہ مائک خراب ہوگا تو صحیح کرے گا، اور اس کے بعد اسی مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے ایک شبی جلسہ ہوگا تو اس جلسے میں ایک ایک خطیب کو 20-20 ہزار روپے ایک ایک گھنٹے کے خطاب پر 25-25 ہزار روپے دے دیے جائیں گے۔ اور اب تو صورتحال پیشہ وری کی یہ ہے کہ ایک ایک خطاب پر 1-1 لاکھ روپے تک وصولے جاتے ہیں، اور وہیں بیچارہ امام ہے جس کے پورے سال کی تنخواہ ملا کر کے 1 لاکھ روپے نہیں پہنچتی ہے۔ یہ ساری کی ساری جو کمیاں ہیں، یہ کمیاں کون دور کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے حلقے اثر میں تو کم سے کم دور کریں۔ اگر آپ اپنے حلقے اثر میں ان چیزوں پر کنٹرول پالیں، اپنے حلقے اثر میں ان چیزوں پر اچھے طریقے سے ان کی اصلاح کر لے جائیں، تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ماڈل ہوں گے، اور آپ کے طریقے پر لوگ اپنے ذمہ داران کو چلنے پر مجبور کر دیں گے کہ فلاں جگہ ایسا ہے، فلاں جگہ ایسا ہے۔ ہماری پریشانی کیا ہے کہ ہم تنقیدیں زیادہ کرتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں۔ میرے والد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فعال بنو، قوال مت بنو، قوال مت بنو، فعال بنو۔ آج کے دور میں ہم ایک مجلس میں 100 لوگوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے ایسا کر دیا، لیکن ایک مجلس میں اسلاف کے اقوال میں سے کوئی ایک ایسا مقولہ آ جاتا ہو جس کے ذریعے سے ہم منہج سلف کے اندر مضبوطی پیدا کر سکیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔
تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو کافی ہے، دوسرے مسالک کی طرف نسبت یا اپنے آپ کو سلفی اور اہل حدیث کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ یہ منہج سلف کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی نسبت جماعت اہل حدیث اور محدثین کی جانب کریں۔ اور اس کے بعد میں نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ آیت کریمہ پڑھی گئی۔ یہ آیت کریمہ موجودہ دور کے مختلف اسالیب میں ہم کو دعوت و تبلیغ کے مختلف اسالیب سکھاتی ہے۔ اسالیب دعوت میں سب سے جامع آیت کریمہ ہے، اور ہمارے کچھ سنابل کے اخوان ہوں گے جنہوں نے اسالیب الدعوہ کے مادے میں اس پر مجھ سے کچھ دروس وغیرہ لیے بھی ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب معاشرے میں جائیں گے تو ہمیں 3 انداز کے افراد ملیں گے جن کے سامنے ہم کو دعوت و تبلیغ کرنی ہے۔ 3 انداز کے مدعوین ہوں گے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 3 اسالیب کا تذکرہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارا سامنا 3 انداز کے عوام سے ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں عمل کرتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں لیکن انسنی کر دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سرکشی کرتے ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہمارے مشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس 3 طرح کے لوگوں کے ساتھ 3 طرح کے اسالیب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے آج کے اس مختصر سے درس کا خلاصہ، اور جس کو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اس معروف حدیث کے تناظر میں دعوت و تبلیغ کی اپنی ذمہ داری کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق چلیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ چند نقاط کی شکل میں آپ کے سامنے چند چیزیں ذکر کر دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کو درست کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا میلان اہل کلام کے مناہج کی جانب ہے تو میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ مخلص نہیں ہو سکتے۔ اخلاص کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کو منہج صحابہ کے مطابق سمجھیں، تبھی آپ کے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ اور جیسے جیسے آپ اپنے مناہج کو اہل کلام یا باطل افکار کی جانب پھیرتے چلے جائیں گے یا آپ کے اندر میلان پیدا ہوتا چلا جائے گا، اسی نسبت کے لحاظ سے آپ کے اخلاص کی نسبت میں بھی کمی اور کوتاہی آتی چلی جائے گی، نقص آتا چلا جائے گا۔ لہذا اخلاص پیدا کرنے کے لیے بنیاد جو ہے وہ منہج سلف ہے۔ جب تک خالص اسلام آپ پیش نہیں کریں گے تب تک آپ اخلاص کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر قرآن کی یہ دلیل ہے، حدیث کی یہ دلیل ہے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کا یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے اس دلیل کو اپنانے کا۔ فرض کر لیجئے آپ اہل کلام کی جانب مائل ہیں تو کہیں گے آپ یہی کہ یہ قرآن مجید کی دلیل ہے، یہ حدیث رسول کی دلیل ہے، لیکن اس میں شرح کرنے والے فلاں فلاں لوگوں نے ایسے شرح کی ہے، اور ان فلاں فلاں افراد میں آپ اہل بدعت کو شامل کر دیں، اخلاص کا نقص اور نقص کا تناسب جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا سب سے پہلے بنیادی طور سے اپنی نیت کو درست کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اور یہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہر قسم کے گناہ سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اخلاقی زندگی کو بھی سدھارنا ہوگا، عملی زندگی کو بھی، منہجی زندگی کو بھی۔ اور اس بات کو سمجھ لیں کہ گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی سگریٹ پی لے، زنا کر لے، یا نگاہوں کا غلط استعمال کر لے۔ گناہ یہ بھی ہے کہ انسان منہج کے ساتھ بے وفائی کرے، اور یہ اس سے کہیں زیادہ عظیم گناہ ہے۔ بعض علماء اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے یہ کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ بدعت انسان کو نہ جانے کون کون سی خرابیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اس سے بچنا ہوگا۔ تو علم جو ہے یہ نور ہے، اور یہ نور کسی معصیت کرنے والے کو نہیں ملتا، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کے اندر موجود ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنی نیت کو صاف کریں۔
دوسری چیز یہ ہے کہ آپ علم کی قدر و منزلت کو سمجھیں. علم کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. وہ جب آپ کے سینے میں آ رہا ہے تو آپ کے سینے کی اہمیت کتنی بڑھ گئی، آپ کی ذمہ داریاں کتنی بلند ہو گئیں، اور اس علم کے ساتھ آپ کس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں، یہ بنیادی مسئلہ ہے. تو علم کی قدر و منزلت کو سمجھیں اور علم کی بنیاد پر فخر و مباحات نہ کریں. علم ایک دوسرے پر تنقید کرنے کے لیے حاصل نہ کریں، بلکہ علم منہج سلف کو اختیار کرنے اور اس کے مطابق پختگی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اختیار کریں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ منہج سلف پر جب کہیں آنچ آتی ہے اور اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے تو انسان اسی کے تقاضے کے تحت لوگوں کی مخالفت کرتا ہے، ردود کرتا ہے، جو اسلامی دعوت کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور اس کے بغیر اسلامی دعوت مکمل نہیں ہو سکتی. تو علم کی قدر و منزلت کو سمجھنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے اپنے نفس سے عہد و پیمان لیں، اپنے آپ سے عہد و پیمان کریں کہ ہم اس علم کو عین قرآن و سنت اور فہم صحابہ اور سلف صالحین کے مطابق حاصل کریں گے. اور یہ بھی عہد و پیمان لیں کہ ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے، کیونکہ آخرت میں اس کے بارے میں سوال بھی ہونا ہے، اس وجہ سے اس کا حق بھی ادا کریں گے. دعوت و تبلیغ کے ذریعے، نشر کرنے کے ذریعے، اور اس کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں شریعت اور مناہج سلف کے روشنی میں، ان سارے کے سارے وسائل کو اختیار کر کے ہم اس کی دعوت و تبلیغ کریں گے. یہ آپ اپنے دل سے عہد و پیمان کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ایمان کے تمام تقاضوں کو ٹٹولیں کہ کہاں پر خامیاں ہیں، کہاں پر خوبیاں ہیں. ایمان کا تقاضا کیا ہے، صحیح ایمان کیا ہے، صحیح عمل کیا ہے، اور اسی طریقے سے صحیح عبادت کیا ہے. جب تک آپ اپنے ایمان کو صحیح مراجع و مصادر سے حاصل نہیں کریں گے تب تک اس پر صحیح عمل نہیں ہو سکے گا، اور جب تک صحیح عمل نہیں ہو سکے گا، جب تک اللہ رب العالمین کی عبادت، جس کی تکمیل یا جس کو انجام دینے کے لیے آپ دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، وہ عبادت بھی صحیح انجام تک نہیں پہنچ پائے گی. اس وجہ سے آپ اس کو ٹٹولیں کہ آپ نے اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور اپنے مناہج کے لیے کتنا زیادہ اخلاص پیدا کیا اور کتنا زیادہ اس کو صحیح مراجع و مصادر سے حاصل کیا ہے. اسی طریقے سے خالص علم حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت اور منہج صحابہ کو اختیار کریں، فہم صحابہ کو اختیار کریں، کیونکہ وہی راہ نجات ہے. آخرت میں قبر کی زندگی میں کسی سے بھی یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے امام کے بارے میں یا اپنے کسی پیشوا اور قائد کے بارے میں کیا کیا ہے. وہاں یہی سوال ہوگا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا یقین رکھتے ہو، ان کے طریقے کو کتنا اپنایا ہے. وہاں سب کے سب صاف ہو جائیں گے. اگر چلے گا تو صرف وہی خالص عمل صالح چلے گا جو سنت رسول کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اپنایا گیا ہوگا. اور مجھے نہیں پتا ہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ پاکیزہ جماعت دنیا میں کوئی ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے استنجا اور قضاء حاجت تک کے طریقے کو سیکھا ہے، چلنا پھرنا سیکھا ہے، اٹھنا بیٹھنا سیکھا ہے، لیٹنا سیکھا ہے، کھانا پینا سیکھا ہے، اور ساری کی ساری چیزیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا اس کو کیسے جمع کرنا یہ بھی سیکھا ہے. یہ بھی سیکھا ہے کہ آپ کے مبارک بال داڑھی کے یا سر کے کتنے کس عمر میں پکے تھے، اس کو وہ لوگ گن کر کے رکھا کرتے تھے. اتنی زیادہ عظمت رکھنے والی قوم دنیا میں نہیں ہو سکتی، اور ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے منتخب فرمایا تھا. لہذا فہم صحابہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نجات کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے تیسری بنیادی ایک چیز اور آخری چیز وہ یہ کہ آپ اچھی صحبت اختیار کریں. اسلاف کبھی بھی بدعتیوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے. اسلاف کبھی بھی بدعتیوں کے فتاووں کو یا ان کی کتابوں کو نہیں پڑھتے تھے. اسلاف کبھی بھی ایسی صحبت اختیار نہیں کرتے تھے جس صحبت کے نتیجے میں ان کے اوپر کوئی منفی اثر مرتب ہو. لہذا اپنی صحبت کو اپنے دوست و احباب، اپنے متعلقین، اپنے اہل خانہ، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگ جو بھی ہیں ان میں سے ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں
جو لوگ نیک ہیں، عمل صالح کو اختیار کرنے والے ہیں، اسلام کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب جب یہاں سے جاتے ہیں تو روزگار کے بہانے سے کبھی کسی بدعتی کے ساتھ نظر آئیں گے، کبھی خرافاتیوں کے ساتھ نظر آئیں گے۔ یہاں سے جانے کے بعد وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی موجودگی ان لوگوں کے لیے تقویت کا باعث ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جامعۃ الامام کی شہادہ کے ساتھ اگر آپ فارغ ہوئے ہیں، کوئی شخص اگر بلاتا ہے اپنی مجلس میں اور وہ اہل الاثر میں سے نہیں ہے، اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلتا ہے، تو اس کے بلانے کا مقصد کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یا آپ کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، بلکہ وہ آپ کو کیش کرانا چاہتا ہے، وہ آپ کے چہرے کو بھنوانا چاہتا ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے 10 لوگوں کے بیچ میں کہ دیکھو جامعۃ الامام کے، جامعہ اسلامیہ مدینہ کے، جامعۃ القصیم کے، بڑی بڑی جامعات کے بڑے بڑے فضلاء ہمارے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور وہ آپ کے مسلک و منہج کی اس کمزوری کو ناجائز طریقے سے استعمال کر کے مسلک و منہج کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ چلیں تو چلنے کے مکمل آداب کا خیال کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہر چیز میں آپ اس بات کی مکمل رعایت کریں کہ آپ ایک عام انسان نہیں ہیں۔ آپ اگر چلیں گے بھی تو آپ کے چلنے کے نتیجے میں 2-4-10 لوگ اثرات قبول کر سکتے ہیں۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھیں گے بھی تو اس مجلس سے بھی ہزاروں نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ کیوں بیٹھے تھے، انہوں نے ایسا کیوں کیا، ایسے فیصلے کیوں کیے۔ آپ اپنی شخصیت کو سمجھیں، صحبت بہتر اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور قرآن و سنت کو منہج صحابہ اور منہج سلف کے مطابق صحیح انداز سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے ان تمام احباب کا جنہوں نے ریاض میں اس مجلس کا انعقاد کیا تاکہ یہاں پر کچھ تبادلہ خیال ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کو، اور پورا احساس ہے کہ میں اس بات کا مستحق نہیں کہ آپ کے بیچ میں کچھ کلمات پیش کروں، لیکن آپ کا حکم ہے، اس وجہ سے یہ میری ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العالمین ہم کو اسی طریقے سے منہج سلف کی بنیادوں پر جیسے اس نے یہاں پر اس مجلس میں اکٹھا ہونے کا موقع دیا ہے، اللہ رب العالمین ہماری یہ صحبت، ہمارا یہ اجتماع اور ہماری یہ اجتماعیت اسی منہج سلف کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت میں بھی مقدر فرمائے، تاکہ ہم وہاں بھی آپس میں ایک دوسرے سے الفت کا اظہار کرنے کی بنیاد پر، منہج سلف کی بنیاد پر اکٹھا ہو سکیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔